روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے. اگر بغیر نیت کے روزہ رکھا جائے تو درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کسی نے دن بھر کوئی چیز کھایا نہیں پیا نہیں اور روزے کی نیت نہیں کی تو شریعت میں اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، وہ روزہ نہیں ہوگا، بلکہ نیت کرنا ضروری ہے. نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. یعنی اگر اس نے دل میں بھی ارادہ کر لیا کہ میں جو بھوکا رہ رہا ہوں پیاسا رہ رہا ہوں اس سے میری نیت روزہ ہے تو یہ اس کا روزہ ہوگا. اور اگر کھایا نہیں پیا نہیں اور نیت بھی نہیں کی تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ روزہ شمار نہیں کیا جائے گا. چلیے آئیے، نیت کب کی جائے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. تو روزہ رکھنے کے لیے سحری کھائی یا سحری کے وقت میں کچھ کھایا پیا تو نہیں، مگر صرف روزے کی نیت سے کلی کر لیا یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیا روزے کی نیت سے تو یہ نیت سمجھی جائے گی، یہ بھی نیت سمجھی جائے گی. نیت کے لیے یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ وہ عربی میں الفاظ کہے اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت، یہ عربی میں الفاظ کہے، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ اس وقت میں روزے کی نیت سے کلی بھی کیا پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیا تو وہ نیت مان لی جائے گی، وہ روزہ مان لیا جائے گا. کب کریں؟ تو رمضان کے روزوں کی نیت یا تو رات ہی میں کر لی جائے، یعنی جب سحری کا وقت ہے اسی وقت کر لی جائے، یا پھر دوپہر سے پہلے کر لینی چاہیے. نیت دوپہر سے پہلے کر لینی چاہیے. نیت میں اتنا ارادہ کر لینا یا زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ آج میں رمضان کا روزہ رکھوں گا. اگر رمضان کا ذکر نہ بھی کیا بلکہ صرف یہ بھی کہا کہ آج میں روزہ رکھوں گا تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. یہ ہے نیت کے تعلق سے اہم مسئلہ. اب آئیے سحری کی بات کرتے ہیں. روزہ رکھنے کی نیت سے جو کھانا پینا صبح صادق سے پہلے کیا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ سحری کھانا سنت ہے، یعنی جان بوجھ کر سحری کو چھوڑنا سنت کے خلاف کام کرنا ہے. سحری کھانا سنت ہے، اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کے کھانے میں ثواب ہے. اس لیے اگر کھانے کی خواہش نہ بھی ہو تو تھوڑا سا ضرور کھا لے، یا کوئی میٹھی چیز کھا لے، یا صرف دودھ پی لے. اور اگر بالکل بھی خواہش نہ ہو تو سحری کی نیت سے 2-4 گھونٹ پانی ہی پی لے، مگر سحری کی نیت سے ضرور کچھ کھا لینا چاہیے، پی لینا چاہیے، کیونکہ سحری کھانے میں ثواب ہے اور سحری کھانا سنت ہے. بعض لوگ احتیاط کے خیال سے 3-4 گھنٹے جب رات رہتی ہے تبھی سحری کھا لیتے ہیں. مثال کے طور پر اب سحری کا وقت جو ہے ختم ہونے والا ہے 5:09 کو، ہمارے یہاں کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں 5:09 کو، تو کچھ لوگ تراویح وغیرہ پڑھ کر آتے ہیں، پھر 1-2 گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، اور سوتے سمے 12-12:30 بجے ہی کچھ کھا پی کر سو جاتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ سحری دیر سے کرنا سنت ہے. سحری کے لیے دیر سے کھانا سنت ہے. سحری کے سلسلے میں چند باتیں ضرور یاد رکھیں. اگر رات کو سو جانے کی وجہ سے سحری نہیں کھا سکا، رات کو نیند لگ گئی سحری نہیں کھا سکا، تب بھی روزہ رکھنا چاہیے. اگر سحری نہ کھانے کی وجہ سے کسی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا. یعنی اس نے مان لو وہ نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی اور سحری نہیں کھا پایا. اب اگر وہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے کہ میں نے تو سحری نہیں کھایا، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے،
تو ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ اچھا، کسی کی آنکھ اگر دیر میں کھلی اور سحری کھائی، اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ سحری کا وقت نہیں تھا، تو یہ روزہ اس کا بیکار ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اب رمضان کے بعد اس روزے کی اسے قضا رکھنا پڑے گی، لیکن اس دن بھی اس کو روزے داروں کی طرح رہنا چاہیے، یعنی روزے کے احترام میں کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، یا کھائے پیے تو احتیاط سے کھائے، روزے داروں کے سامنے نہ کھائے۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ سحری میں، اگر یہ شک ہو جائے کہ اب تو وقت ہے یا نہیں، شک ہو گیا، تو ایسی حالت میں سحری نہ کریں، بلکہ ایسے ہی روزہ رکھ لیں، کیونکہ اگر سحری کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ جب کھایا اس وقت سحری کا وقت چلا گیا تھا، تو اس دن کا روزہ ہی بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر شک ہو جائے کہ وقت ہے یا نہیں، تو ایسی حالت میں سحری نہ کھائیں۔ لیکن آج کل تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، آج کل تو سب کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، گھڑیاں ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا بیچاروں کے لیے جن کو وقت کا اندازہ نہیں ہو پاتا تھا، کوئی سسٹم نہیں سمجھ میں آتا تھا تب کے، لیکن اب تو ساری چیزیں خبر ہے۔ لیکن ابھی بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ٹرین میں ہے، اجنبی جگہ پہنچ گیا اور وہاں کے سحری کا وقت پتہ نہیں ہے کہ کیا وقت ہے، کسی علاقے میں 25-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں تو آدھا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر شک ہو گیا کہ سحری کا وقت ہے یا نہیں، اور یہ ٹرین میں ہے اور کوئی بتا بھی نہیں پا رہا ہے، تو ایسے وقت میں سحری نہ کھائیں بلکہ روزہ رکھ لیں۔ اب چلیے آئیے افطار کے لیے بھی ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ دن کم پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا 10 منٹ لمبی بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ضروری مسائل ہے۔ افطار، جی، جس طرح سحری میں دیر کرنا ثواب ہے، اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افطار میں جلدی کرنا ثواب ہے۔ سحری دیر سے کھانا ثواب ہے، افطار میں جلدی کرنا ثواب ہے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سحری کا افطار کا وقت 7 بجے مثال کے طور پر 7 بجے ہو رہا ہے تو 6:50 کو کھا لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرنا ثواب ہے۔ نہیں، افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یقین ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوشیاری دکھاتے ہیں کہ 2-5 منٹ رک جاتا ہوں، کائے کے واسطے میں روزہ خراب کروں۔ ارے بھائی، جب یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا، یا آج کل تو مسجدوں سے اعلان ہو جاتا ہے، اب جب اعلان ہو رہا ہے مسجد سے کہ افطار کا وقت ہو گیا، افطار کر لیجئے، تو اب یہ 1.5 شانہ 2-4 منٹ اور رک رہا ہے کہ نہیں میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، اگر نہیں شروع ہوں گا تو میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، تو یہ ایسا کرنا بے وقوفی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرنا ثواب ہے، اور جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ 5 منٹ پہلے کھول لے، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہو گیا افطار کا، پتہ چل گیا، یقین ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ غروب ہو گیا، افطار کر لو، تو اب افطار کر لینا چاہیے، اب دیر نہیں کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، دیر کرنا مکروہ ہے۔ جی ہاں، دیر کرنا مکروہ ہے۔ اب ایک چیز سمجھ لیں، آج کل بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ افطار سے پہلے دعا پڑھنا کہ افطار کے بعد میں دعا پڑھنا، یہ پڑھنا کہ وہ پڑھنا، تو دونوں دعائیں، افطار سے پہلے ایک دعا اور افطار جب ہو گیا تو دوسری دعا۔ پہلی دعا افطار سے پہلے کیا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنا جملہ کہہ دیے کافی ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پہلے کی دعا۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری دی ہوئی روزی سے افطار کر رہا ہوں، افطار کر لیا۔ یہ دعا پہلے پڑھی جاتی ہے، اور افطار جب ہو گیا تو ایک دعا ہے۔ کون سی دعا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، ذہب الظمأ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے فوراً بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اور اس کے ترجمے سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ دعا افطار کے بعد کی ہے۔ ترجمہ ہی بتا دے گا آپ کیا ہے اس کا ترجمہ۔ ذہب الظمأ، پیاس جاتی رہی، پیاس جاتی رہی، ظاہر بات ہے کہ اب پانی پی لیا، شربت پی لیا، تو اب وہ جو پیاس لگی تھی اللہ نے اس کو ختم کر دیا، پیاس چلی گئی۔ وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں،
جو رگیں ہیں جو سوکھ جاتی ہے 14-15 گھنٹے پیاسے رہنے کی وجہ سے، تو اب افطار کر لیا، شربت پی لیا، پانی پی لیا، تو وقت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر ثواب بھی اللہ نے چاہا تو کنفرم ہو گیا، پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ یہ ہے افطار کے بعد کی دعا، روزہ افطار کرنے کے بعد کی یہ دعا ہے۔ تو دو دعائیں، پہلے افطار کے پہلے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، آگے ہم لوگ پڑھاتے فتقبل منی، قبول فرما لے میرے مولا، تو یہ پہلے پڑھے۔ اور افطار کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو ثواب بھی پکا ہو گیا۔ تو یہ ہے افطار کے بعد کی دعا۔ جی ہاں، اب افطار میں تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ بدلی کے دنوں میں ذرا دیر کر کے روزہ کھولیں، بدلی کے دن۔ پھر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو اتنا مسئلہ ہی نہیں بھائی، بدلی ہو کہ طوفان آئے کہ آندھی آئے، سب کے پاس کارڈ ہے، گھڑی ہے، اور مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایسی جگہ پھنس گیا جہاں اندازہ نہیں ہو پا رہا اور بدلی ہے، تو بدلی کے دنوں میں ذرا دیر کر کے روزہ کھولیں، جب تک کہ پورا یقین نہ ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے۔ جب پورا یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا، اسی وقت روزہ کھولنا چاہیے۔ جی ہاں، اور دوسری بات کہ اگر یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا اور افطار کر لیا، یہ افطار کا مسئلہ بتا رہا ہوں، کچھ گڑبڑ ہو جائے، اگر یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا اور افطار کر لیا، اس کے بعد معلوم ہوا ارے یار سورج تو ڈوبا نہیں تھا، تو پھر اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، کیونکہ روزہ تمہارا ختم ہو گیا۔ ایسے ہی تیسرا اہم مسئلہ، اگر بعد میں کچھ شبہ ہو کہ سورج ڈوبا تھا، غروب ہوا تھا یا نہیں، تو اس شک و شبے کا کچھ اعتبار نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ اس میں اگر یعنی کنفیوژن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افطار کر لیا اور بعد میں کنفرم ہو گیا کہ ہم نے 2-4-5 منٹ پہلے افطار کر لیا، سورج ڈوبا نہیں تھا، ہم نے 10 منٹ پہلے افطار کر لیا اور کنفرم ہو گیا کہ سورج ڈوبا نہیں تھا، تو پھر وہ روزہ آپ کا چلا گیا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ تھے نیت، افطار اور سحری کے کچھ اہم مسئلے، بڑے اہم مسئلے۔